مومن اور منافق میں کیا فرق ہوتا ہے اور لمبی لمبی آرزوؤں کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات کو ڈھونڈتے ہیں سورہ حدید کی آیتوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ حدید کی تفسیر کا یہ 5واں ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 13، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 13 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمانداروں سے کہیں گے، ایک نظر شفقت ہماری طرف بھی کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے دنیا میں لوٹ جاؤ اور وہیں کسی اور نور کی تلاش کرو۔ پھر ان مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اور اس کے اندر کی جانب تو رحمت ہے اور باہر کی طرف عذاب۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر نکات انظرون نظر سے بنا ہے۔ اگر یہ لفظ بغیر الہ کے آئے تو اس کا معنی انتظار اور مہلت دینا ہوتا ہے، جیسے موجودہ آیت اور لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، سورہ بقرہ آیت نمبر 162۔ اور اگر الہ کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے نظر کرنا اور دیکھنا، جیسے ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، سورہ محمد آیت نمبر 20۔ اقتباس کا معنی ہے آگ کا ایک ٹکڑا لینا۔ سور کا معنی ہے اونچی دیوار، جو پرانے زمانے میں شہروں کے گرد بنائی جاتی تھی تاکہ کوئی انجان اجنبی شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ قیامت کے دن گناہگار لوگ 4 لوگوں سے مدد مانگیں گے۔ الف، اپنے رہبروں سے، فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا من العذاب اللہ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 21۔ کیا تم ہمیں نجات دلا سکتے ہو؟ مگر ان کو منفی جواب ملے گا۔ بے، مومنوں سے جس کے بارے میں ہم موجودہ آیت میں پڑھتے ہیں، انظرونا نقتبس من نورکم۔ جیم، دوزخ کے داروغہ سے، قال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، سورہ غافر آیت نمبر 49۔ تم اللہ سے کہو کہ ہمارے عذاب سے ایک دن کم کر دے، مگر پھر انہیں منفی جواب ملے گا۔ دال، شیطان کو سرزنش کریں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا اور ہمارے گناہ کا بوجھ تیرے کاندھوں پر ہے۔ شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ مجھے سرزنش نہ کرو بلکہ خود کو سرزنش کرو۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 13 کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، منافق مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی۔ نمبر 2، جو لوگ دنیا میں جہالت، شرک اور تفرقے کے اندھیروں سے نکلنے کو حاضر نہیں تھے، وہ قیامت میں بھی اندھیروں میں ہوں گے اور نور کے لیے دوسروں سے التماس کریں گے۔ نمبر 3، قیامت میں منافقوں کی ذلت اور رسوائی لفظ سے بھی ہوگی، قیل ارجعوا وراءکم،
اور عمل سے بھی۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ۔ نمبر 4، منافق دنیا میں ظاہری طور پر مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے مگر باطنی طور پر کافروں کے ساتھ۔ قیامت میں بھی یہ لوگ جنت تک مومنوں کے ساتھ آئیں گے لیکن کافروں کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ حدید کی آیت نمبر 14 کی تفسیر کو جاننے کے لیے بھی سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ تو منافقین مومنین سے پکار کر کہیں گے، کیوں بھائی، کیا ہم کبھی تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومنین کہیں گے، تھے تو ضرور، مگر تم نے تو خود اپنے آپ کو بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں گردشوں کے منتظر رہے اور دین میں شک کیا کیے اور تمہیں تمہاری تمناؤں نے دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور ایک بڑے دغاباز شیطان نے خدا کے بارے میں تم کو فریب دیا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے بہترین نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر نکات، أولو الألباب۔ فتنتم انفسکم یعنی تم نے خود کو نفاق کے فتنے میں ڈالا۔ تربس کا معنی ہے انتظار کرنا، امانی جمع ہے امنیہ کی جس کا معنی ہے آرزو، اور غرور کا معنی ہے فریب دینے والا جو شیطان کا ایک لقب ہے۔ مومن کسی کا برا نہیں چاہتا۔ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، سورہ حشر آیت نمبر 10۔ لیکن منافق دوسروں کے لیے برے حادثے کے انتظار میں رہتا ہے۔ تربستم، مومن صاحب یقین ہوتا ہے مگر منافق شک و تردید میں غرق۔ ارتبتم، مومن حقیقتوں کو دیکھنے والا ہوتا ہے مگر منافق خیالی ہوتا ہے۔ غرتکم الامانیو، مومن جیسے ہی شیطان اور اس کے وسوسے سے روبرو ہوتا ہے فوراً چونک اٹھتا ہے۔ اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، سورہ اعراف آیت نمبر 201۔ لیکن منافق دھوکہ کھا جاتا ہے۔ غرکم باللہ الغرور، دوسری آیتوں کے مطابق منافق لوگ دین کو مومنوں کے فریب کا سبب سمجھتے تھے اور کہتے تھے غر ہؤلاء دینہم، سورہ انفال آیت نمبر 49، یا کہتے تھے اللہ اور رسول کے وعدے فریب کا ذریعہ ہیں۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، سورہ احزاب آیت نمبر 12۔ مگر یہ آیت جواب دے رہی ہے کہ شیطان اور لمبی لمبی آرزویں فریب کا سبب ہیں۔ غرتکم الامانی غرکم باللہ الغرور۔ بہترین نکات کو ہم نے سن لیا، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا پیغامات پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت کے دن منافقوں اور مومنوں کے درمیان بات چیت ہوگی۔ یونادونہم فعل مضارع استمرار اور تسلسل کی علامت ہے۔ نمبر 2، منافقوں کی گفتگو دیوار کے پیچھے سے اور فریاد و مدد مانگنے کے ساتھ ہوگی۔ نمبر 3، قیامت کے دن دنیا کی یادیں بھلائی نہیں جائیں گی۔ نمبر 4، جسمانی اور ظاہری طور پر ساتھ ہونا اہم نہیں ہے بلکہ فکری اور عملی ساتھ اہم ہے۔ نمبر 5، خطرہ وہاں ہوتا ہے جب انسان خود کو فریب دیتا ہے اور بری چیز کو یہ جانتے ہوئے کہ وہ بری ہے اچھا سمجھتا ہے۔ نمبر 6، دنیا کی زندگی کے لیے لمبی لمبی آرزویں قیامت کے بارے میں شک اور تردید کا سبب ہوتی ہیں۔ 2 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ حدید کی
آیت نمبر 15 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔ تو آج نہ تم سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ بس جہنم ہے، وہی تمہارے واسطے سزاوار ہے اور کیا بری جگہ ہے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو ہم نے سن لیا ہے، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا نکات پائے جاتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر نکات، أولو مولاکم سے مراد ناصر اور مددگار ہے، اور یہ جملہ منافقوں کے لیے ایک طرح کا طعنہ ہے، یعنی تمہاری نجات کا واحد راستہ اور مددگار جہنم ہے جو تمہارے درد کا علاج کرے گی۔ تفسیر المیزان، دنیا کا آخرت سے ایک فرق دنیا میں قربانی کا قبول ہونا ہے اور آخرت میں قبول نہ ہونا۔ قیامت میں گنہگار چاہے گا کہ اپنی اولاد، دوستوں، بھائیوں سے لے کر پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی جگہ قربان کر دے، لیکن اس کی یہ چاہت قبول نہیں ہوگی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی۔ سورہ معارج آیت نمبر 11 تا 15۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 15 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، قیامت کے دن دنیاوی اسباب کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، جہنم میں منافق اور کافر دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ نمبر 3، قیامت مومن کے لیے خوشخبری ہے، بشراکم الیوم، مگر منافق اور کافر کے لیے یاس اور نا امیدی۔ نمبر 4، مومنوں کا مولا خدا ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ سورہ انفال آیت نمبر 40۔ مگر منافقوں اور کافروں کا مولا صرف جہنم ہے، ہی مولاکم۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 15 تک کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لیے۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ مومن اور منافق میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن کسی کا برا نہیں چاہتا، لیکن منافق دوسروں کے لیے ہمیشہ برے حادثے کے انتظار میں رہتا ہے۔ اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ دنیا کی زندگی کے لیے لمبی لمبی آرزوئیں قیامت کے بارے میں شک اور تردید کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔